بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج اردو نظم تجربات کی کلاس میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نثری نظم۔ نثری نظم اردو ادب میں نثری نظم کی صنف کو ابھی اتنا عرصہ نہیں ہوا، اس لیے اس پر ہونے والی تنقید اور ان کی شعریات کو مرتب کرنے میں ایک طرح کی جلد بازی بھی پائی گئی ہے۔ نثری نظم کے اس نثری مباحث کے آغاز و ارتقاء اس کے شعریات کے حوالے سے کوئی خاص مباحث نہیں ملتی۔ جدید شعری اصناف میں ناقدوں کے درمیان شاید نثری نظم ہی سب سے زیادہ مباحث کا موضوع رہی ہے۔ اس کے بعد ہے نثری نظم۔ اردو کے دیگر اصناف کی طرح نثری نظم کی کو بھی کوئی حتمی جامع اور معنی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ ادب کا معاملہ سراسر ذوق اور وجدانی ہوتا ہے۔ شناخت کے لیے ہم اپنے طور پر چند اصول وضع کر لیتے ہیں اور انہی کی مدد سے کسی فن پارے کی قدر و قیمت متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو ادبا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ صرف نثری نظم کر کے اس میں نثر میں نظم لکھ کے اپنے آپ کو شاعر کہلوایا جاتا ہے، حالانکہ یہ کوئی صنف نہیں ہے۔ تعریف بقول محمد حسن۔ زمانہ قدیم میں شاعری کی یہی تعریف ہوتی آئی ہے کہ وہ جذبہ، احساس اور تخیل کو بیدار کرتی ہے اور اپنی نغمگی محاکات اور ماورائے بھی ہے۔ نثری نظم اگر یہ کام کرتی ہے تو یہی اس کی شناخت ہے اور اسی بنا پر اسے شاعری کی صنف میں شامل کرنا ہوگا۔ بقول احمد ندیم قاسمی۔ میں نثری نظم کی اصطلاح کا قائل نہیں، اس لیے عادی بھی نہیں ہوں، کیونکہ یہ اصطلاح ہی ممتاز کی شاہکار ہے۔ نثری نظم کو زیادہ سے زیادہ شاعرانہ نثری کہا جا سکتا ہے۔ بقول سجاد باقر رضوی۔ میری رائے میں نثری نظم کہنے کی بجائے نثری شاعری کہنا بہتر ہوگا۔ اردو میں نثری نظم کی ابتدا۔ اردو میں نثری نظم کی ابتدا کب کیسے ہوئی، اس سلسلے میں ناقدین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اختلاف کی بھی دو وجہیں صاف طور پر نظر آتی ہیں۔ ایک طبقہ نثری نظم کو اردو ادب لطیف کے بعض نثر پاروں میں تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا گروہ اسے ہندی اور انگریزی شاعری سے اثر پذیروں کا نتیجہ تصور کرتے ہیں۔ بقول وزیر آغا صاحب۔ اردو میں نثری نظم کا کوئی نیا تجربہ نہیں۔ 1939 میں حکیم یوسف حسن ایڈیٹر نیرنگ خیال نے پنکھڑیاں کے نام سے ایک مجموعہ مرتب کیا تھا، جس میں زیادہ تر ایسے ادب پارے شامل تھے جو بہت حیت اور مزاج دونوں اعتبار سے آج نثری نظم کے عین مطابق ہیں۔ بقول حمایت علی۔ اردو میں سب سے پہلے 1924 میں شعر و منشور یا نظم منشور کی اصطلاح سامنے آئی اور یہ مسئلہ ادیبوں کی گفتگو کا موضوع بنا جب علامہ نیاز فتح پوری نے اپنے رسالے نگار میں مصر کی شاعرہ آنسامی کی نثری نظم کا ترجمہ پیش کیا۔ اس دوران اس مسئلہ پر مغربی اور بالخصوص فرانسیسی شاعروں کے حوالے سے مباحث چھڑے، لیکن بات اس حد تک آگے نہ بڑھی کہ ایسی نظم کو اردو ادب کی شعری اصناف میں داخل کیا جا سکے۔ جدید اردو نظم کی حیت میں جو تجربے ہوئے، ان میں مورا اور آزاد نظم میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ حمایت علی نے جس نقطہ کی جانب توجہ دلائی ہے، ممکن ہے کہ اس وقت کے شعراء آزاد نظم کو بعد میں دیکھا جائے گا، جیسا کہ راشد میرا جی کے رویے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مورا، آزاد اور بعد میں نثری نظم بھی کہی۔ لطیف احمد قریشی اور عقیل بھی نثری شاعروں کا اعلیٰ نمونہ قرار دیتے ہیں۔ لطیف احمد قریشی اور عقیل بھی قرآن کو نثری شاعری کا اعلیٰ نمونہ قرار دیتے ہیں۔ اگر عالمی ادب پر نگاہ ڈالی جائے تو نثری نظم کی تاریخ قبل مسیح تک جاتی ہے، جس کا ذکر آ چکا ہے۔ جہاں تک اردو کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اگر ناقدین کی رائے سامنے آتی ہیں کہ جنوں گورکھپوری، افتخار امام عارف، کلام حیدری، ابوالکلام قاسمی اور دوسرے کئی نقاد ہیں جنہوں نے نثری نظم کی ابتدائی نقوش اور تاشیدہ نمونے شعر منشور کے سرمایوں میں تلاش کیے جا سکتے ہیں، جن کے تعلق 20ویں صدی کے ربع اول کی تحریروں سے ہے۔ آگے نثری نظم کے نامور شعراء۔ پہلا ہے شہریار افضال احمد سید، صادق
ذیشان ساحل، کشور ناہید، عذرا عباس، صفیہ اریب، تنویر انجم۔ پہلے ہے شہریار۔ نثری نظم کو تخلیقی اساس فراہم کرنے والے شہریار کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ان کے شعری مجموعہ 7واں در میں شامل 15 نثری نظموں کے علاوہ ان کے دوسرے مجموعوں میں بھی نثری نظمیں شامل ہیں۔ نثری نظم کا آغاز اور ارتقاء شہریار کے ادبی سفر کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے نثری نظم کو اس لیے بھی اختیار کیا تھا کہ اس میں انہوں نے ترسیل کے امکان زیادہ نظر آتے ہیں۔ رات لمبی اور کالی ہے، نرم اور نم گھاس سخت اور خشک سرسراہٹ کی منتظر ہے، خاموشیاہٹ کی منتظر ہے۔ شہریار کی اس نظم جاڑے کی راتیں میں لفظ بڑی خصوصیت کے ساتھ شہریار نے چنے ہیں۔ انہوں نے اپنی نظموں میں ایسے الفاظ کا چناؤ کیا ہے جسے عام گفتگو میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اضافت اور مرکب الفاظ سے بھی پرہیز کیا ہے۔ ایک نہ ایک دن گھر کے آگے ہم شاخ پر ننگا کر کے لٹکا دوں گا تجھ کو میں۔ شہریار کی نثری نظموں کے مطالعے کے بعد یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جذبہ لغبت نثری نظم کا ایک اہم موضوع ہے۔ شہریار کی نثری نظم کے مطالعہ سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اسے انہوں نے فیشن کے طور پر اختیار نہیں کیا، بلکہ نثری نظم کے ساتھ اگر تخلیقی تجربے کی ترکیب کا کوئی بامعنی رشتہ ہے تو اس کی بہترین مثال شہریار کی نثری نظم ہے۔ شہریار نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، اکثر ایسا ہوا کہ آزاد نظم میں یا غزل کے خادم میں میں جگہ سے شروع کرتا اپنے تجربے کو، لیکن خاتمہ جو ہے وہ میری توقعات سے خالصاً مختلف ہے۔ نثری نظم میں صرف ایسی ہے جس میں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ کہنا چاہا ہے اس کو کہنے میں بڑی حد تک کامیاب ہو سکا ہوں۔ جتنی آسودگی مجھے نثری نظم میں لکھ کر ہوتی ہے وہ شاید دوسری جو میری اچھی شاعری سمجھی جاتی ہے اس میں شاید مجھے اتنی آسودگی نہیں محسوس ہوتی۔ اس کے بعد ہے صادق۔ صادق نے اردو میں نثری نظم کا تجربہ ہندی شاعری کے زیر اثر کیا تھا۔ ہندی ادبیات اور برصغیر کے علاقائی زبانوں کے ادب پر ان کی گہری نظر ہے۔ اساطیر اور دیو مالا بھی ان کی نظر میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں میں ہندی الفاظ، دیو مالائی تلمیحات اور ضرب الامثال کثرت سے نظر آتے ہیں۔ ان کی نظمیں قاری سے ہندی زبان اور ہندو اساطیر سے واقفیت کا تقاضا کرتی ہیں۔ عتیق نے صادق کی نظموں کے سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے صادق کی نظموں کی انفرادیت اور روشنی پڑی ہے۔ ان کی شاعری میں ارسطو سازی کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ ساگروں کی حدود کو بڑھاوا دیا۔ صادق کی اس نظم میں ارسطو سازی بھی ہے اور قدیم و جدید کی مابین فرق اور مماثلت بھی۔ صادق کی نظم سیاست، تقسیم ہجرت، دربدری جیسے موضوعات کو محیط ہے۔ صادق کی نظموں کا رجحان رومان اور محبت کی طرف بھی ہے۔ انہوں نے جن نظموں میں محبت سے متعلق مضامین باندھے ہیں ان میں ایک خاموش قضا کا احساس ہے۔ صادق کی نظموں میں انکشاف کائنات، انکشاف ذات کو ہی شکل میں وارد ہوتا ہے۔ ان کی نظم کائنات کا اصرار عصر حاضر کی سیاست، مذہبی تنگ نظری، علاقائی اور رسانی تعصبات کو چیلنج کرتی ہیں۔ ان کا رویہ ہمدردانہ تو ہے مگر اظہار میں خود کلامی اور سرگوشی کا انداز نہیں۔ صادق نے اردو کی نثری نظم کو ہندوستان کی تہذیب اور مشترکہ کلچر کا ترجمان بنانے کی کوشش کی ہے۔ آگے ہے ذیشان ساحل۔ ذیشان ساحل 15 دسمبر 1961 کو پیدا ہوئے۔ جسمانی اعتبار سے کمزور اور معذور ہونے کے باوجود ان کی شاعری میں جھجھلاہٹ یا بیزاری کا شائبہ نہیں۔ ان کی شعری مجموعوں کی تعداد 8 ہے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے مجموعوں کو ساری نظمیں کے عنوان سے شائع کر دیا گیا۔ ان کے تمام شعری مجموعے نظموں پر مشتمل ہے۔ ان نظموں میں
بیشتر حصہ نثری نظم پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں کو ایسے تجربوں کا بھی حامل بنایا تھا کہ جس سے کوئی معذور شخص گزر نہیں سکتا تھا۔ ذیشان ساحل کو ایسی نظمیں تجربے اور مشاہدے کے روایتی تصور کو بلند کر دیتی ہے۔ جو بھی ہمارا نام ہے اسے نئے سرے سے مختصر کر کے کسی ایسے خط میں لکھنا ہوگا جو سرکاری افسران آسانی سے پڑھ سکیں۔ ان کی یہ نظم بہت بامعنی اور پرتاثیر ہے۔ نظم کا تعلق ظالم حکومت اور مظلوم رعایا سے ہے، وہ رعایا جس کی شناخت ذات کی بجائے شناختی کارڈ پر ہے۔ یوں تو سارے درختوں میں یہی سب سے اونچا ہے، لیکن باقی درختوں کو اپنا قد بڑھاتے کیا دیر لگتی ہے۔ ذیشان ساحل کی اس نظم کا عنوان یاد کا درخت ہے۔ شاعری میں یاد ایک اہم موضوع رہا ہے۔ یعنی کوئی ایسا شعر گزرا ہو جس نے یاد یا یار سے متعلق کوئی مصرع یا شعری موضوع نہ کیا ہو۔ ذیشان ساحل فردوسا موضوعات کی بجائے نئے موضوعات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں پامال موضوعات کی پیشکش کا ہنر نہیں آتا، لیکن ان کا جوہر وہاں زیادہ کھلتا ہے جہاں وہ اپنے عہد کی سچائیوں اور پیچیدگیوں کو موضوع بناتے ہیں۔ بقول شمسین حنفی، ذیشان ساحل نے اپنی شاعری میں اپنے عہد کی انسانی صورتحال، سیاسی، معاشرتی اور ادبی ثقافت، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ان کی شاعری کا میدان اپنے عہد سے یہاں ہر چیز کی جڑ ان کے اپنے سماج میں پیوست ہے۔ زندگی کرنے اور اس میں فرار کی صورتیں بھی خود ساختہ ہیں۔ پاکستان میں بہت پہلے ایک سروے ہوا تھا جس میں یہ رائے طلب کی گئی تھی کہ سب سے زیادہ کس شاعر کو پڑھا جا رہا ہے، تو زیادہ لوگوں نے ذیشان ساحل کی نظمیں نثری نظم کو قابل اعتبار بتائے ہیں اور ان کی شناخت بھی قائم کرتی ہیں۔ آگے ہے کشور ناہید۔ اردو شاعری میں کشور ناہید کی آواز لسیانی حیثیت اور تانسیت کی سب سے اہم آواز ہے۔ آواز تصور کی جاتی ہے۔ انہوں نے عورتوں کے مسائل کو اپنی شاعری میں خصوصیت کے ساتھ پیش کیا، مگر وہ لسانی حیثیت کو احتجاج کی شکل عطا کرنے کے لیے نثری نظموں کی طرف متوجہ ہوئی ہیں۔ ان کی نظموں کا لب و لہجہ بہت دھیما ہے مگر پرشور ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شبنم کو لاوا بنا رہی ہیں۔ میں شاعری کرتی ہوں کیونکہ میں نے خودکشی نہیں کی، میں زندگی کرتی ہوں کیونکہ میں نے دلبری نہیں کی۔ کشور ناہید کی نظموں میں لسانی حیثیت کی بہترین ترجمانی ملتی ہے۔ ان کی ذہن میں صرف عورت ہی نہیں رہتی بلکہ وہ عورت کے مسائل کو سماج سے وابستہ دیگر مسائل و میلانات کی روشنی میں دیکھتی ہیں۔ یہ تمام مسائل ان کی شعری تجربوں کا حصہ بن کر نظم میں آتے ہیں۔ مختصراً، اردو ادب نظم کے حوالے میں بہت ساری اقسام ہیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ ادب میں ہر صنف نظم میں اپنا مقام بنا لیا ہے، لیکن اس بات سے بھی ہم قطع نظر نہیں ہو سکتے کہ نثری نظم نے ادب میں جو مقام حاصل کیا ہے اس کی مثال بھی کم ملتی ہے، اور اس پر مختلف لوگوں نے طبع آزمائی کر کے نثری نظم کو ادب میں ایک مقام بخشا ہے۔